لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ علامہ خادم حسین رضوی 3 ربیع الاول 1386 ہجری بمطابق 22 جون 1966 کو ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی گیپ کے گاؤں نکا کلاں میں حاجی لال خان اوان کے ہاں پیدا ہوئے۔ علامہ خادم حسین رضوی نے اپنی ابتدائی تعلیم چوتھی کلاس تک اپنے گاؤں نکا کلاں کے اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد 1974 میں جب ان کی عمر بمشکل 8 سال تھی، وہ دینی تعلیم کے لیے ضلع جہلم چلے گئے۔ جب خادم حسین اکیلے جہلم پہنچے تو اس وقت تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر تھی، اور اس کی وجہ سے جلسے جلوس اور پکڑ دکڑ کا عمل چل رہا تھا۔ جہلم میں علامہ صاحب کے گاؤں کے استاد حافظ غلام محمد موجود تھے، جو انہیں جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ لے گئے۔ یہ مدرسہ قاضی غلام محمود کا تھا، جو پیر مہر علی شاہ کے خاص مرید تھے۔ وہ خود خطیب اور امام تھے، اس لیے مدرسہ کے منتظم ان کے بیٹے قاضی حبیب الرحمن تھے۔ مدرسہ میں حفظ قرآن مجید کے لیے استاد قاری غلام یاسین تھے، جن کا تعلق ضلع گجرات سے تھا، اور وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی نے قرآن مجید کے ابتدائی 12 سپارے جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم میں حفظ کیے، اور اس سے آگے کے 18 سپارے مشین محلہ نمبر 1 کے دارالعلوم میں حفظ کیے۔ اس کی وجہ کچھ یوں بنی کہ مدرسہ میں موجود نکا کلاں کے ایک طالب علم گل محمد نے کسی بات پر باورچی کو مارا تھا، اور باورچی کو اچھی خاصی چوٹیں آئیں۔ اس وجہ سے گل محمد کو مدرسہ سے نکال دیا گیا، جس کی وجہ سے نکا کلاں کے استاد حافظ غلام محمد نے اپنے لائے تمام طلبہ، جن کی تعداد 21 تھی، نکال کر مشین محلہ نمبر 1 میں واقع دارالعلوم میں داخلہ دلا دیا، جن میں علامہ خادم حسین رضوی بھی شامل تھے۔ آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں 4 سال کا عرصہ لگا۔ جب آپ کی عمر 12 برس ہوئی تو دینیا ضلع گجرات چلے گئے، اور وہاں 2 سال قرات کی تعلیم حاصل کی۔ قرات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1980 میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے گئے۔ وہاں آپ نے شہرہ آفاق دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ لاہور میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ لاہور مدرسہ میں 8 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1988 میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ درس نظامی اور احادیث بھی پڑھی۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی۔ 1974 میں دینی تعلیم کے حصول کے لیے گھر چھوڑا اور جامعہ مسجد عیدگاہ جہلم میں داخلہ لیا۔ وہاں حافظ غلام یاسین آپ کے استاد تھے۔ 1978 میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ حفظ و تجوید کے بعد درس نظامی پڑھنے کے لیے جامعہ مسجد وزیر خان لاہور میں قاری منظور حسین کے پاس آ گئے۔ انہوں نے آپ کو جامعہ نظامیہ لاہور میں داخل کرا دیا۔ وہاں آپ نے پاکستان کے مایہ ناز اساتذہ کرام سے تعلیم حاصل کی، جن میں مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب، مفتی محمد عبداللطیف نقشبندی، علامہ محمد رشید نقشبندی، علامہ عبدالحکیم شرف قادری، علامہ حافظ عبدالستار سعیدی اور علامہ محمد صدیق ہزاروی شامل ہیں۔ 1988 میں دورہ حدیث مکمل ہوا اور دستار فضیلت عطا کی گئی۔ علامہ خادم حسین رضوی نے 1990 میں جامعہ نظامیہ رضویہ میں علم صرف کا درس دینا شروع کیا۔ 1993 میں محکمہ اوقاف لاہور کی طرف سے دربار سائیں کاماں والے گجرات میں خطابت اور امامت کے لیے آپ کا تقرر ہوا۔ بعد ازاں دربار حضرت شاہ ابو المعالی کی مسجد میں تبادلہ ہوا۔ وہاں حکومتی پالیسیوں پر تنقید کی وجہ سے 4 ماہ کے لیے معطل کر دیے گئے۔ اس کے بعد بحال ہو کر پیر مکی صاحب لاہور کی مسجد میں فرائض انجام دینے لگے۔ اسی دوران عامر حکمران پرویز مشرف کے دور میں مشرف کی اسلام دشمن پالیسیوں کے نتیجے میں شروع ہونے والی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک میں آپ نے بھرپور شرکت کی اور 2006 میں اسیری بھی کاٹی۔ پیر مکی مسجد میں بطور خطیب اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران علامہ حافظ خادم حسین رضوی حکومت کی اسلام دشمن پالیسیوں پہ کھلے عام تنقید کیا کرتے تھے۔ جب ملک ممتاز حسین قادری نے گستاخ رسول ملعون سلمان تسیر کو واصل جہنم کیا تو علامہ خادم حسین رضوی نے مسجد سے سرکاری پلیٹ فارم سے کھل کر ممتاز قادری کے اس اقدام کی حمایت کی اور خراج تحسین پیش کیا، جس کے نتیجہ میں محکمہ اوقاف نے انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا۔
بعد ازاں محکمہ اوقاف حکومتی پالیسیوں پر تنقید ترک کر دینے کی صورت میں آپ کو ملازمت کی بحالی کی یقین دہانی کرواتی رہی، مگر آپ نے سرکاری ملازمت کو ٹھکرا دیا۔ روحانی طور پر خادم حسین رضوی سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ محمد عبدالواحد المعروف حاجی پیر صاحب کالا دیو ضلع جہلم کے مرید تھے۔ خادم حسین رضوی 2 اشروں سے جامعہ نظامیہ رضویہ میں تدریس کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ فدایان ختم نبوت پاکستان اور مجلس علماء نظامیہ کے مرکزی امیر رہے۔ دارالعلوم انجمن نعمانیہ سمیت کئی مدارس، تنظیمات اور اداروں کے سرپرست اور نگران رہے۔ ستمبر 2017 میں تحریک لبیک کی بنیاد رکھی اور اسی برس ستمبر میں NA 120 لاہور میں ہونے والے ضمنی انتخاب میں 7000 ووٹ حاصل کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ 2009 میں پیش آنے والے ایک حادثے میں وہ معذور ہو کر ویل چیئر تک محدود ہو گئے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ مولانا خادم حسین رضوی کے بڑے بھائی امیر حسین رضوی گاؤں میں مسجد تعمیر کروا رہے تھے، تو وہ اس سلسلے میں 2009 میں اپنے گاؤں جانے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ڈرائیور کو نیند آ گئی اور ایک موڑ سے گاڑی نیچے جا گری۔ اس حادثے میں مولانا خادم حسین رضوی کے سر اور ریڑھ کی ہڈی پہ شدید چوٹیں آئیں، جس کے باعث ان کے جسم کا نچلا حصہ معذور ہو گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی کی شادی اپنی چچا زاد کی بیٹی سے ہوئی، جو آپ کے والد لال خان نے رشتہ پسند کیا تھا۔ 1993 میں محکمہ اوقاف میں خطیب کی ملازمت کے بعد یہ شادی طے پائی۔ علامہ خادم حسین رضوی کی اولاد میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ بیٹوں میں حافظ محمد سعد حسین رضوی اور حافظ محمد انس رضوی شامل ہیں۔ علامہ صاحب کے دونوں بیٹے حافظ قرآن اور عالم دین ہیں۔ 19 نومبر 2020 کو ان کی وفات کے موقع پر ان کے بڑے بیٹے حافظ سعد حسین رضوی کو تحریک لبیک کا سربراہ بنا دیا گیا۔ مولانا خادم حسین رضوی کا جنازہ پاکستان کے بڑے بڑے جنازوں میں سے ایک تھا۔ وہ پکے حافظ قرآن با عمل عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ کلام اقبال کے بھی پکے حافظ تھے۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ مجھے پورے قرآن کے صیغے زبانی یاد ہیں۔ ان کی وفات عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھی۔ یہ ایک ایسا خلا تھا کہ جسے پورا کرنے میں شاید صدیاں لگ جائیں گی۔